دوستو کیا نو کنٹیکٹ واقعہ کام کرتا ہے یا پھر ہم اسے غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اچانک دور ہو گئے، میسج کم ہو گئے، کالز بند ہو گئی اور پھر وہ جملہ سننے کو ملا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کو ٹائم دے سکوں، یا پھر ہم صرف دوست ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہوں۔ اور پھر ہم وہی کرتے ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، گوگل کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اسے واپس کیسے لائیں، دوبارہ اٹریکشن کیسے پیدا کریں، اور پہلا مشورہ کیا ملتا ہے؟ 30 دن کا نو کنٹیکٹ، نمبر بلاک کرو، کال نہ اٹھاؤ، مکمل غائب ہو جاؤ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اب اسے میری اہمیت کا اندازہ ہوگا، وہ پچھتائے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ نو کنٹیکٹ تعلقات کی دنیا کا سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والا اصول ہے۔ جب اسے غلط طریقے سے کیا جائے تو سامنے والا آپ کو مس نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذہن میں ایک بات پکی ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ زخمی ہے، یہ ناراض ہے اور اب بھی مجھ میں جذباتی طور پر پھنسا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی یقین پیدا ہو جائے، کشش ختم ہونے لگتی ہے، اس کی آپ دلچسپی مزید کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج بات ہوگی ایک مختلف طریقے کی، اسٹریٹجک نو کنٹیکٹ، ماڈیفائڈ بلیک آؤٹ۔ یہ صرف خاموشی اختیار کرنا نہیں ہے، یہ کسی کو سزا دینا بھی نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی اپروچ ہے۔ اس کا مقصد غائب ہونا نہیں، بلکہ اپنے جذبات پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ہے، اپنی ویلیو کو دوبارہ محسوس کروانا ہے، اپنی باتوں کی اہمیت کو منوانا ہے، اور سب سے اہم، دوسرے شخص کے ذہن میں سوال پیدا کرنا ہے، کیونکہ کشش یقین سے نہیں، راز سے پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ غصے میں غائب ہوتے ہیں، ناراض ہو کر چپ ہوتے ہیں، اسے بتا کر بول چال بند کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ دل کی گہرائی سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ سکون سے اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ روایتی نو کنٹیکٹ کیوں فیل ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ رد عمل لگتا ہے۔ جب آپ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ طاقتور بن رہے ہیں، لیکن سامنے والا کیا دیکھتا ہے؟ ایک رد عمل۔ اور جب آپ رد عمل دیتے ہیں، طاقت فوراً اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ جب رد عمل نہیں ہوتا تب سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، یقین اور جان لینا کشش کو ختم کر دیتا ہے۔ اسے آپ کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے، وہ رد عمل کی وجہ کو جانتا ہے اور اسی وجہ کو وہ آپ کی کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ کشش ہمیشہ غیر یقینی میں زندہ رہتی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ سوال ہی کشش پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ فوراً غائب ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے، اور جب سب کچھ سمجھ آ جائے، آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، اسے کنٹرول مل جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ اب بھی مجھ میں پھنسا ہوا ہے، یہ اس شخص کی تصویر نہیں جو آگے بڑھ چکا ہو، یہ ایک زخمی انسان کی تصویر ہے۔ اور سچ یہی ہے، زخمی انسان کشش پیدا نہیں کرتا۔ تیسری وجہ، حقیقی زندگی میں یہ عجیب لگتا ہے۔ جب آپ نے ایک شخص سے بول چال بند کی ہوئی ہے، اور وہی شخص اگر آفس میں مل جائے، دوستوں کی محفل میں مل جائے، کسی پارٹی میں آپ کا آمنا سامنا ہو جائے، تو اسے نظر انداز کرنا، آنکھیں چرانا، یہ پختگی نہیں لگتی، یہ بچکانا اور کمزور لگتا ہے۔ چوتھی وجہ، ریسیٹ ناکام ہو جاتا ہے۔ فرض کریں 30 دن گزر گئے، وہ دوبارہ رابطہ کرتا ہے اور آپ فوراً پرانے انداز میں واپس، زیادہ میسیجز، زیادہ توجہ، زیادہ یقین دہانی، تب اسے فوراً سمجھ آ جاتا ہے یہ صرف کھیل کھیل رہا تھا، یہ صرف دکھاوا کر رہا تھا، اور اسی لمحے آپ کی قدر پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹریٹجک نو کنٹیکٹ کیا ہے، ماڈیفائڈ بلیک آؤٹ کیا ہے۔ اس کا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں، اس کا مقصد خاموشی سے بدلہ لینا بھی نہیں، اصل مقصد صرف ایک ہے، یہ دکھانا کہ اب کوئی بھی شخص آپ کے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتا۔ ہر انسان کی انا ہوتی ہے، ہم سب کو اچھا لگتا ہے جب کوئی ہمیں چاہتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہاں تک کہ اگر ہم کسی کو نہ بھی چاہیں تب بھی ہمیں یہ جان کر اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے موجود ہے، وہ ہمیں پسند کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص دور ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر ایک چیز چاہتا ہے، تصدیق، ویلیڈیشن، یہ یقین کہ آپ اب بھی اس میں جذباتی طور پر پھنسے ہوئے ہیں۔ روایتی نو کنٹیکٹ یہی تصدیق دے دیتا ہے، بس انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ پیچھا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آپ چھپ رہے ہوتے ہیں، اور چھپنا بھی ایک رد عمل ہے۔ اسٹریٹجک نو کنٹیکٹ یہاں کھیل بدل دیتا ہے، یہ صرف رویہ نہیں بدلتا، یہ فریم بدل دیتا ہے۔ پہلے فریم میں کیا تھا؟ میں زخمی ہوں، میں ناراض ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے منائیں۔ نیا فریم کیا ہے؟ میں مصروف ہوں، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں آپ سے بے پرواہ ہوں، آپ مجھے منائیں یا نہ منائیں۔ اور یہی تبدیلی دماغ کو الجھا دیتی ہے۔ اب سامنے والا یقین سے نہیں سوچتا، اب وہ سوال کرنے لگتا ہے، کیا یہ واقعہ آگے بڑھ گیا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے؟ یہ میرا پیچھا کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سوال ایک ذہنی لوپ بناتے ہیں، ایسا لوپ جو بند نہیں ہوتا، اور یہی اصل مقصد ہے۔ کیونکہ کشش یقین سے پیدا نہیں ہوتی، کشش اس جگہ پیدا ہوتی ہے جہاں سوال ہو، جہاں غیر یقینی ہو، جہاں تھوڑا سا راز باقی ہو، جہاں تھوڑا سا تجسس ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان اصولوں کی جو روایتی نو کنٹیکٹ رول اور ماڈیفائڈ بلیک آؤٹ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔
اصول نمبر 1، ایسا ایسا غائب ہونا۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ بریک اپ یا ناراضگی کے اگلے دن مکمل غائب ہو جانا۔ یہ طاقت نہیں لگتی، یہ جھٹکا لگتا ہے، اور جھٹکا ہمیشہ رد عمل لگتا ہے۔ اسٹریٹجک نو کانٹیکٹ میں جلد بازی نہیں ہوتی، یہ ایک عمل ہے، ایک تبدیلی ہے جو ایسا ایسا دکھائی دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اچانک خاموشی غصے کی نشانی لگتی ہے، ایسا خاموشی مصروفیت کی نشانی لگتی ہے۔ فرق بہت بڑا ہے۔ بریک اپ یا ناراضگی کے فوراً بعد اگلے دن سے غائب مت ہو جائیں، چند دن نارمل رہیں۔ اگر بات ہو جائے تو جواب دیں، اگر سامنا مل جائے تو عام رویہ رکھیں، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، بس نارمل۔ یہ مرحلہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ سامنے والے کے ذہن میں ایک خاص تصویر بناتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، سنبھلا ہوا ہے، نارمل ہے، اور پھر تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جواب ایسا ایسا دیر سے آنے لگتے ہیں، باتیں مختصر ہونے لگتی ہیں، گفتگو جلد ختم ہونے لگتی ہے۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی وضاحت نہیں، بس ایسا ایسا فاصلے بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ بس موجود نہیں رہتے۔ یہی اصل موڑ ہے، کیونکہ اب سامنے والا پیچھے جا کر سوچتا ہے، شروع میں تو سب ٹھیک تھا، پھر کیا ہوا؟ یہ اچانک کیوں بدل گیا؟ یہ سوال سب سے طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ کی خاموشی کو غصے سے جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، خاموشی کو اس تکلیف سے جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے رد عمل کی اسے توقع تھی۔ اب صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، تجسس، اور تجسس ذہن کو بند نہیں ہونے دیتا۔ رات کو سونے سے پہلے خیال آتا ہے، مصروف دن میں اچانک یاد آتا ہے، دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو جواب چاہیے ہوتے ہیں، اور جب جواب نہ ملے دماغ خود کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بدل کیوں گیا ہے؟ کیا زندگی میں کچھ نیا آ گیا ہے؟ کیا میں نے ہی اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھیل بدلنا شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اچانک غائب ہونا بھلا دیا جاتا ہے، ایسا ایسا غائب ہونا یاد رکھا جاتا ہے۔ اصول نمبر 2، مہذب بے پرواہی۔ اسٹریٹجک نو کانٹیکٹ کا دوسرا اصول ہے کہ مہذب بے پرواہی۔ یہ اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ جب وہ آپ سے ملے یا میسج کرے تو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ اب میں اسے نظر انداز کروں گا، دکھاؤں گا کہ میں ناراض ہوں، میں زخمی ہوں، مجھے دکھ ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ نظر انداز کرنا جذباتی لگتا ہے، یہ رد عمل ہے، اور رد عمل ہمیشہ سامنے والے کو طاقت دیتا ہے۔ مہذب بے پرواہی مختلف ہے، یہ رد عمل نہیں، ایک فیصلہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ میں زخمی نہیں ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، میں اپنا وقت اور توانائی اپنے قابو میں رکھتا ہوں۔ جب آپ مہذب بے پرواہی اپناتے ہیں تو آپ اس سے دوستانہ بات کرتے ہیں، لیکن جذبات میں مبتلا نہیں ہوتے، بالکل ایسے جیسے کسی کولیگ سے بات کرتے ہیں جس سے آپ کی رومانوی دلچسپی نہیں ہے۔ باتیں مختصر رکھیں، لمبی گفتگو مت کھینچیں، مزید توجہ دینے کی کوشش مت کریں، صرف ضروری اور مختصر جواب دیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ میسج کرے، ہیلو سب ٹھیک ہے، آپ جواب دیں، ہاں سب ٹھیک ہے، تم کیسے ہو، اور گفتگو ختم کر دیں۔ یہ سب کچھ دوستانہ ہے مگر غیر دلچسپی ظاہر کرتا ہے، یہ راز ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ناراض نہیں ہے، زخمی نہیں ہے، لیکن یہ دلچسپی بھی نہیں دکھا رہا۔ یہ ایک الجھن پیدا کرتا ہے، اس کا دماغ گھومنے لگتا ہے، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ نظر انداز کرنے سے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ آپ دکھی ہیں، آپ کو کسی بات کا دکھ ہے، جبکہ مہذب بے پرواہی اسے الجھائے رکھتی ہے۔ یہ غیر یقینی پیدا کرتی ہے اور غیر یقینی کشش پیدا کرتی ہے۔ یہ اصول ہر صورت میں کام کرتا ہے، چاہے آپ آمنے سامنے ہو، چاہے میسج پر بات ہو رہی ہو یا کوئی کال ہو۔ یاد رکھیں، آپ دوستانہ ہیں پر غیر دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے جو کشش کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، یہ آپ کی طاقت کو دوبارہ قائم کرتا ہے، اور سامنے والا سوچتا رہتا ہے یہ کیوں ایسا ہے، کیا یہ آگے بڑھ گیا ہے، کیا کچھ بدل گیا ہے۔ یہ وہ ذہنی الجھن ہے جسے آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مہذب بے پرواہی کی اصل طاقت ہے۔ اصول نمبر 3، کبھی پہل مت کرو۔ اسٹریٹجک نو کانٹیکٹ کا تیسرا اصول ہے کبھی پہل مت کرو۔ یہ اصول سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن لوگ اسے صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ آسان الفاظ میں آپ کو کبھی بھی پہل نہیں کرنی، نہ میسج بھیجیں، نہ کال کریں، نہ کوئی لائک، نہ کوئی سٹوری دیکھیں۔ یہ سب کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اکثر تعلقات میں ایک بات واضح ہوتی ہے، سامنے والا عادی ہوتا ہے آپ کی توجہ کا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے وہ تسکین پاتا ہے، چاہے وہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ اب تصور کریں، اچانک وہ توجہ ختم ہو جائے، خلا پیدا ہوتا ہے، اور انسان خلا برداشت نہیں کر سکتا، دماغ اسے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں گیا، کیا یہ ناراض ہے یا کچھ اور ہے۔ یہ خلا کشش پیدا کرتا ہے، الجھن پیدا کرتا ہے، اور ذہن میں سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نفسیاتی کھیل چلتا ہے۔ جب آپ پہل نہیں کرتے، آپ جذباتی طور پر آزاد نظر آتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی دنیا صرف اس کے گرد نہیں گھومتی۔ یہ اصول اس لیے اہم ہے کہ اکثر لوگ نو کانٹیکٹ کرتے ہیں لیکن پہل کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہوں گا، پھر جواب دے دوں گا یا کال کر لوں گا۔ یہ سب کچھ
ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کی غیر موجودگی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور سامنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی جذباتی طور پر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی پہل نہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ خود پر قابو رکھتے ہیں، آپ اپنی توجہ، اپنے جذبات اور اپنی حرکات کے مالک ہیں۔ یہ آپ کو مضبوط، پراسرار اور کشش دینے والا بناتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ سب کچھ خاموشی میں ہوتا ہے، رد عمل میں نہیں۔ جب آپ خود پہل نہیں کرتے، وہ سوال کرنے لگتے ہیں، الجھن میں پڑتے ہیں اور اس خلا کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ ذہنی کھیل ہے جو اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا یہ آگے بڑھ گیا ہے؟ کیا یہ کسی اور کے ساتھ ہے؟ کیوں یہ میرا پیچھا نہیں کر رہا؟ یہ اصول صرف میسج یا کال کے بارے میں نہیں، بلکہ آپ کی مجموعی طاقت، خود اعتمادی اور جذباتی آزادی کے بارے میں ہے۔ کبھی پہل مت کرو، یہ وہ قدم ہے جو آپ کی کشش اور کنٹرول کو دوبارہ قائم کرتا ہے۔ اصول نمبر 4، بات چیت پہلے ختم کرو۔ اسٹریٹجک نو کنٹیکٹ کا چوتھا اصول ہے بات چیت ہمیشہ آپ ختم کریں۔ یہ اصول اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن یہ کشش اور طاقت پیدا کرنے کا سب سے مضبوط طریقہ ہے۔ جب وہ آپ کو میسج کرے تو جواب دیں، لیکن مختصر اور دوستانہ۔ گفتگو کو لمبا نہ کریں اور سب سے اہم، آپ ہی اسے ختم کریں۔ زیادہ تر لوگ جو محتاج ہوتے ہیں وہ ہر موقع پر گفتگو لمبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، پھر دوبارہ پوچھتے ہیں۔ اس سے وہ نظر آتے ہیں جیسے وہ جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور کشش ختم ہو جاتی ہے۔ طاقتور لوگ مختلف ہوتے ہیں، وہ بات چیت میں حصہ لیتے ہیں لیکن اپنی حد رکھتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کب بات ختم ہوگی اور ہمیشہ یہ اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب ایک اور طاقتور ٹرک سنیں۔ اگر وہ کال کرے، خوشی سے بات کریں، لیکن صرف 1 منٹ، پھر کہیں میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں، اور کال واپس نہ کریں۔ یہ چھوٹا سا فرق دماغ میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ پہلے اسے سکون ملتا ہے کہ آپ ناراض یا غصے میں نہیں ہیں، پھر وہ سوالات کرنے لگتے ہیں، ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے، کیا اس کے پاس مجھ سے زیادہ اہم کام ہے؟ کیا وہ پہلے کی طرح جذباتی نہیں رہا؟ یہی وہ لمحہ ہے جب راز اور پر اسراریت کام کرتے ہیں۔ خاموشی جو چیخے میں زخمی ہوں، میں ناراض ہوں، میں دکھی ہوں، وہ اب کام نہیں کرتی۔ یہ صرف دکھ دیتی ہے، کشش پیدا نہیں کرتی۔ لیکن جو چھوٹی سرگوشی کرتی ہے، میں آگے بڑھ گیا ہوں، میں مصروف ہوں، میری زندگی جاری ہے، یہی کشش پیدا کرتی ہے۔ یہ اصول آپ کو جذباتی کنٹرول دیتا ہے۔ آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا اس کے گرد نہیں گھومتی۔ آپ دکھاتے ہیں کہ آپ آزاد، خود مختار اور اپنی زندگی میں مشغول ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو مقابلے میں سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ یاد رکھیں، نو کنٹیکٹ صرف خاموشی نہیں بلکہ ذہنی کھیل اور کنٹرول ہے۔ بات چیت پہلے ختم کرنے کا اصول اس کھیل کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ لیکن ایک بات سچ سنو، اس کا مقصد اسے واپس لانا نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے کہ آپ خود بدل جائیں، وہ انسان بن جائیں جس کی طرف وہ پہلے متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ نو کنٹیکٹ یا خاموشی کوئی حربہ نہیں ہے، بلکہ ایک موقع ہے۔ اپنی زندگی واپس لو، اپنی قدر بڑھاؤ اور اپنی دنیا کو مکمل بناؤ۔ اپنے جسم پر کام کریں، اپنے پروفیشن کو وقت دیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، نئی سرگرمیاں کریں۔ یہ سب آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط اور پرکشش بناتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں تو آپ کی خود مختاری، اعتماد اور سکون ظاہر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب وہ دوبارہ آپ سے ملے، خاموشی یا بے پرواہی سے زیادہ اثر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ وہ دیکھے کہ آپ وہ شخص نہیں ہے جو پہلے تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں طاقت اور آزادی واپس حاصل کر لی ہے۔ یہی وہ کشش ہے جو کسی بھی میسج یا کال سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ تبدیلی، یہ اعتماد، یہ خود مختاری، سب کچھ اس کے ذہن میں الجھن اور تجسس پیدا کرے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل کشش پیدا ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں، یہی وہ شخص تھا جس نے مجھے پہلی بار متوجہ کیا تھا، اور اب یہ اور بھی مضبوط، پرکشش اور خود مختار ہے۔ یہ صرف نو کنٹیکٹ نہیں، یہ آپ کی اصل زندگی واپس حاصل کرنے کا عمل ہے۔ یاد رکھو، یہ نو کنٹیکٹ اس بارے میں نہیں کہ آپ کتنے دن غائب رہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں۔ روایتی نو کنٹیکٹ صرف یہ بتاتا ہے کہ میں ناراض ہوں، میں دکھی ہوں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اس کا نتیجہ، وہ آپ کے جذبات کو جان لیتے ہیں اور آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسٹریٹجک نو کنٹیکٹ کچھ اور کہتا ہے، میں مصروف ہوں، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور شاید میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ چھوٹا سا فرق سب بدل دیتا ہے۔ یہ خلا، یہ راز، یہی چیز اس کے دماغ میں سوال پیدا کرتی ہے، کیا وہ واقعی آگے بڑھ گیا ہے؟ کیا میں نے کچھ کھو دیا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جب وہ دوبارہ آپ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ آپ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، راز۔ آپ کا یہ کمنٹ ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اس ویڈیو کی حکمت کو سمجھا ہے اور سیکھا ہے اور اسے اپنانے کا ارادہ کیا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔